جو اٹھتا ہے میرے بھائی، ہاں، وہ تین چیزوں کے ساتھ، یا تو شعلہ بیانی ہو، ہمارے بعد آئیں گے ہمارے عزیز آپ کو شعلہ بیانی میں تقریر سنائیں گے، یا لفاظی ہو، ٹوٹکے ہوں، چٹکلے ہوں، ہاں ان پر ہمارا مجمع جو ہے وہ اٹھتا ہے، یا پھر تیسری چیز شور ہو، ہاں تیسری چیز شور ہو، اس پر اٹھتے ہیں، اور ہم میں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، ہاں ہم میں یہ تینوں نہیں ہیں۔ میرا بھائی، میں آپ کو قرآن اور معصوم کے فرمان کے ساتھ آپ کے قلوب کو منور کرنا چاہتا ہوں، اور پچھلے سال بھی ہم نے عرض کیا تھا اور عشرہ میں بھی عرض کرتے رہے، یہاں کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ واہ واہ کرتے ہیں، داد میں واہ واہ کرتے ہیں۔ میرا بھائی، واہ واہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، نہ خدا کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ کسی معصوم کا نام ہے، ہاں آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں، آپ کا گھروں سے چل کر یہاں آنا یہ عبادت ہے، یہاں پر بیٹھنا یہ عبادت ہے، امیر المؤمنین کے فضائل کو سننا یہ عبادت ہے۔ اگر اپنی زبانوں کو ذکر اللہ کے ساتھ، ذکر رسول کے ساتھ اور ذکر علی کے ساتھ معطر کرتے رہے تو یہ عبادت فی العبادہ، عبادت کے اندر اور عبادت ہو جائے گی۔ ہاں تو ماشاءاللہ اب تھوڑی تبدیلی آ گئی، ہاں اب تبدیلی یہ آئی کہ پہلے واہ واہ تھی، اب سبحان اللہ، ہاں تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، ہاں تو میں نے پہلے بھی آپ کو فضیلت سنائی تھی، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ فضا میں ایک پرندہ خلق کر دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فضا میں ایک پرندہ خلق کر دیتا ہے، وہ پرندہ فضا میں اڑتا رہتا ہے، جس طرح انسانوں کی زندگیاں ہیں پرندوں کی بھی زندگیاں ہیں، انسان مر جاتے ہیں، پرندے بھی مر جاتے ہیں، پرندوں کو بھی موت آ جاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر تعجب کے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ فضا میں ایک پرندہ خلق کر دیتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ فضا میں اڑتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس پرندے کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس پرندے کو موت نہیں آئے گی، یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا۔ امام فرماتے ہیں اس کے ذکر کا، اس کی تسبیح کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے ایک مرتبہ کہا ہے سبحان اللہ۔ مولا آپ کو روضہ علی کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں ہم یہی چاہتے تھے، ہاں کہ کوئی مولا کا نام لے، چونکہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ خود نعرے لگواؤں، میں نے آج تک خود نعرہ نہیں لگوایا، ہاں یہ جس کی مرضی وہ سبحان اللہ کہہ لے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے دل کو کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ کہنے سے دل کو کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ کہنے سے دل کو بابا جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگانے سے دل کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن علی کا نعرہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا۔
علی کا نام ہر کوئی نہیں لے سکتا، علی سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا۔ یا علی، شرما کر نعرہ نہ لگایا کرو، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگایا کرو۔ میں ہر بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب ینابیع المودت ہے، سلیمان حنفی سنی قندوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی، سوائے حلالی کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے حرامی کے تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ مولا آپ کو روضہ علی کی زیارت نصیب فرمائے، مولا آپ سب کو روضہ علی کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں کی تعلیم دیا کرو۔ اپنے نبی کی محبت ان کو سکھایا کرو، اہل بیت نبی کی محبت ان کو سکھایا کرو۔ اہل بیت میں پہلا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اہل بیت کی محبت ان کو سکھایا کرو۔ وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور اہل بیت، پیغمبر نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ جس نے صرف قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی نجات نہیں پائے گا۔ جس نے صرف اہل بیت کو لیا، قرآن کو نہ لیا، وہ بھی نجات نہیں پائے گا۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو لینا ہے توجہ؟ پریشان تو نہیں ہو گئے میرا بھائی؟ پیغمبر اسلام نے ابو ذر غفاری، یہ پیغمبر اسلام کا جلیل القدر صحابی ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے، زمین کے فرش پر ابو ذر سے بڑھ کر میرے صحابہ میں سے کوئی سچا نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، علی کا نام جو لیتا ہے، علی علی جو کرتا ہے، جب علی کا نام لیتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ ذرا بیدار ہو کر سنو، علی کا نام جو لیتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ اب ابو ذر کہہ رہا ہے، ابو ذر غفاری کہہ رہا ہے، صحابی رسول کہہ رہا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، کأنما اتلو آیاتاً من کتاب اللہ، جب علی کا نام لیتا ہوں یوں سمجھتا ہوں قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وقت بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے،
آج میں آپ کو ایک نئی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نئی نئی باتیں کرنے کا عادی ہوں، اگرچہ یہاں کا مجمع، پاکستان کا مجمع، یہ خیبر خندق، احد و حنین سننے کے عادی ہے۔ ہاں، وہ ذاکرین مضمون پڑھتے ہیں نا، وہ اتنے کثرت کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں کہ وہ مضمون اب چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو گئے ہیں۔ جب ذاکر پڑھتا ہے تو سامعین ان کے ذہن میں وہ پورا مضمون آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے اگلا جملہ یہ کہنے والے ہیں۔ ہاں، ذہن آمادہ ہوتا ہے، فوراً نعرہ لگا دیتے ہیں۔ اور ہم چونکہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، سامعین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی بات کیا کرنے والے ہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی کثرت سے تکرار کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ میں اس روایت کو سناؤں، یہ رسالہ ہمارا نیا رسالہ آیا ہے، اولاد المعصومین۔ اس رسالے میں ائمہ طاہرین کی اولادوں کے بارے میں مختصر ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ جو مذہب شیعہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے بچوں کے نام بعض ناموں پر، یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، نام رکھے ہیں، ہاں، تو اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ بس یہ آپس میں شیر اور شکر تھے، آپس میں۔ میرا بھائی، امیر المؤمنین نے یہ نام جو رکھے ہیں ان کی وجہ سے نہیں رکھے، اس نام کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ہاں، اس نام کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو امیر المؤمنین کے محب تھے، تو امیر المؤمنین نے ان کی وجہ سے یہ نام رکھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ نام نہیں رکھے۔ ہاں، تو اس کتاب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے پراپوگنڈا چھوڑا ہے کہ حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے۔ ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کی کوئی شادی نہیں تھی، اور اس کتاب میں بہت سارے مسائل، اگر میں ان کو تفصیل کے ساتھ چھیڑنا شروع کر دوں تو وقت ختم ہو جائے گا، بہت سارے مسائل کو۔ اور اس کے آخر میں ایک رسالہ ہم نے لکھا ہے العدل، عدل الہی کے بارے میں۔ بھئی اصول دین 5 ہے نا، عقیدہ توحید، سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد عقیدہ عدل ہے کہ اللہ عادل ہے۔ تو یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ عادل ہے تو کوئی ثروت مند ہے، کوئی بیچارہ غریب ہے، کسی کے پاس مربے ہیں، کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی قد بلند ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بچہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر عادل ہے تو یہ فرق کیوں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، کچھ علمی باتیں بھی سن لیا کرو تاکہ برہانی شیعہ بنو، ہوائی شیعہ نہ بننا۔ آج کل بہت بیماریاں ملک پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، ہاں، طرح طرح کی مختلف روپوں میں، مختلف شکلوں میں۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ روحانی بیماریاں بہت سارے جراثیم ملک پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، ایجنسیاں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ ہاں، یہ پریشان نہ ہو، دونوں طرف سے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو شیعہ اعتقادات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، مذہب شیعہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے اعتقادات کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں آپ کے عقیدوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ روایت میں ہے کہ آخر الزمان میں کوٹ عبد المالک والو، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کرے گا، کوئی کر کے نہیں سنائے گا۔
کوئی مقرر یا ذاکر ایسی بات مجلس میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے مجمع سست پڑ جائے، ڈھیلا پڑ جائے۔ کیوں؟ مارکیٹ پر اثر پڑتا ہے۔ مجھے مارکیٹوں سے کوئی پیار نہیں ہے، ہاں مجھے مارکیٹوں کا کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے۔ میں تو حق بات بیان کرتا ہوں، مذہب شیعہ کے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آخر الزمان میں روایت میں موجود ہے کہ اکثریت بے ایمان ہو کر مرے گی، اکثریت بے ایمان ہو کر مرے گی۔ فرشتے تعجب کریں گے جو اپنا دین بچا کر مرے گا، فرشتے تعجب کریں گے کہ اس پر آشوب دور میں یہ اپنا دین بچا کر کیسے چلا گیا۔ ہاں ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، کچھ ادھر سے، یہ اصلاح الرسوم یہ ایجنسی کی پیداوار ہے، اصلاح الرسوم یہ ایجنسی کی پیداوار ہے، اور کچھ ادھر سے کہ مذہب شیعہ کے عقیدہ توحید کو اڑا دو، کہو علی اللہ، یہ بھی ایجنسیوں کی پیداوار ہے۔ ہم نے عقیدہ توحید کو بھی رکھنا ہے اور عقیدہ ولایت کو بھی رکھنا ہے۔ ہم مذہب شیعہ کے نمائندے ہیں، کسی اور مذہب کے نمائندے نہیں ہیں۔ مذہب شیعہ میں پہلے عقیدہ توحید ہے، ہم نے عقیدہ توحید کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ہم نے عقیدہ رسالت کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور ہم نے عقیدہ ولایت کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس رسالے میں ہم نے العدل، تو عدل الہی کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے، جو چاہتا ہے کہ اعتقاد میں پختہ ہو جائے۔ بھائی شیعہ دو طرح کے ہیں، ایک ہوائی شیعہ ہیں، ادھر کوئی آیا کسی نے تقریر کر دی تو اس کے ساتھ ہو گیا، ادھر سے کسی نے کر دی تو اس کے ساتھ ہو گیا، یہ ہوائی ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لیکن ایک برہانی شیعہ ہوتا ہے، ایک نظریاتی شیعہ ہوتا ہے۔ نظریاتی شیعہ کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس نے اپنے عقیدہ کو قرآن اور معصوم کے فرمان کے مطابق بنایا۔ جس نے اپنے عقیدے کو قرآن اور معصوم کے فرمان کے مطابق بنایا۔ زالت الجبال ولم یزل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، وہ مومن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ جس نے قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ اور اس رسالے میں رسالۃ فی صلاۃ العیدین، آج کل کچھ لوگ اوپر ولایت کا ٹائٹل لگا کر نیچے مذہب شیعہ کی فقہ کا انکار کر رہے ہیں، شریعت محمد کا انکار کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی نماز عید نہیں ہے، نماز عید کوئی شریعت میں نماز عید نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عید فطر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی نماز جمعہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اجتہاد و تقلید نہیں ہے۔ میرا بھائی یہ سب ایجنسیوں والے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے امام معصوم کی موجودگی میں نماز جمعہ واجب عینی ہے، امام معصوم کی موجودگی میں نماز عید واجب ہے، لیکن ان کی غیبت میں نماز عید کا پڑھنا مستحب ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں عام لوگ چاہے شیعہ کے ہوں یا اہل سنت کے، عام لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی بھی فرقہ ہو، عام لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سال کے بعد عید آتی ہے، سال کے بعد جو بے نماز ہیں وہ بھی بارگاہ الہی میں مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں سال کے بعد۔ کیوں؟
30 दिन रोज़े रखे, अब इनाम का वक्त है। अपने परवरदिगार से इनाम चाहते हैं। माह रमज़ान के रोज़े रखे, अब अल्लाह से इनाम चाहते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे। साल के बाद ये लोग ये भी नहीं चाहते कि साल के बाद एक दफ़ा अल्लाह को ये सजदा कर लें, वो सजदा भी ये छुड़वाना चाहते हैं। मेरे भाई, आपने अपने अकीदों की हिफाजत करनी है। हर खुश को तर की बात को नहीं मानना। स्टेज पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, हर खुश को तर की बात को नहीं मानना। उसकी बात को मानना है जिसकी बात कुरान और मासूम के फरमान के मुताबिक हो। हाँ, और हर किताब किताब का भी मुतालिया नहीं करना, देखना है कि इसका लिखने वाला कौन है। मेरे भाई शाह साहब, देखना है कि इसका लिखने वाला कौन है। आया कुछ पढ़ा लिखा है या अपनी तरफ से अंदर जो बात जहन में आ रही है उसी को लिख रहा है। कोई पढ़ा लिखा है या ऐसे ही जिसने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। तो मेरा भाई, तो फिर ये भी देखना है जो मदरसे में गया है, जो किताब लिख रहा है, ये अली वाला है, ये अली वाला है या नाम अली को बिदअत कहता है। हर एक की बात को नहीं सुनना, हर एक की तहरीर को नहीं मानना। देखना है कि लिखने वाला कौन है। आया सहीउल अक़ीदा है, पढ़ा लिखा है, इसकी बात कुरान और मासूम के फरमान के मुताबिक है या कि नहीं। परेशान तो नहीं हो गए? हाँ, तो इस बात पर आपने खुसूसी तवज्जो रखनी है। यही वजह है कि रिवायत में है कि आखिर ज़मान में एक दौर आएगा कि अपना दीन बचाना इस तरह मुश्किल हो जाएगा जिस तरह आग का अंगारा अपने हाथ में रखना। जो शख्स आग का अंगारा अपने हाथ में रख लेगा वही अपना दीन बचा सकेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? गुमराह कुन तुम में घुस जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये ठीक कह रहा है या ये सही कह रहा। और सारे ऊपर टाइटल तरह तरह के लगा कर आएंगे और अंदर और है, ज़ाहिर में और है। मेरा भाई, एक मोमिन होता है और एक मुनाफिक होता है। एक मोमिन होता है और एक मुनाफिक होता है। मोमिन वो होता है जो दिल से भी मानता हो और ज़ाहिर से भी मानता हो, और मुनाफिक वो होता है जो दिल से ना मानता हो और ज़ाहिर में देखा देखी में कुछ न कुछ इकरार कर लेता हो। मेरा भाई, वो मुनाफिक होता है, दिल से नहीं मानता, ज़ाहिर में इकरार करता है, ये मुनाफिक है। अगर आप भी समझ नहीं आई, मुनाफिक उसे कहते हैं तकरीर उसकी और हो, तहरीर उसकी और हो। और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मुनाफिक उसे कहते हैं जिसका पहला एडिशन और हो, दूसरा एडिशन और हो। वक्त बहुत कलील है। मैं ये एक रिवायत पढ़ना चाहता था, परसों चकवाल गया, उधर भी ये रिवायत पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ सका। और ये किताब, नई किताब लाया हूँ। ये 6वीं सदी की किताब है और बड़ी कदीमी किताब और मोतबर तरीन किताब है। और इसमें कुछ ऐसे मतालिब हैं जो आज तक आपने नहीं सुने।
بڑے بڑوں نے نہیں سنے، اہل منبر نے بھی نہیں سنے، لیکن کیا کروں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ہمارا عزیز بھی آ گئے ہیں، یہ آپ کو بڑی جوشیلی تقریر سنائیں گے، آپ کے مزاج کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جمپ لگوائیں گے۔ ہم تو جوشیلی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اور روایت سنانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بہت کم ہو گیا ہے مجھے، چونکہ آج 24 کا دن ہے، پڑھنے والے اور بھی ہیں، ہمارے بھائی سید مدر شیرازی ہاتھی وینڈ والے آج کل بلوال ہوتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بھی پڑھنے والے موجود ہیں، تو میں کسی کا وقت بھی نہیں لینا چاہتا، آج وقت کی قلت ہے، تو پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ آج اسی روایت پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اگر مصائب کا ٹائم بچ گیا تو آپ کو سناؤں گا، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو ہمارا عزیز آپ کو مصائب سنائے گا۔ یہ روایت بڑی ٹیپ کی روایت ہے، ذاکر کہتا ہے میں ٹیپ کا قصیدہ سنا رہا ہوں، تو میں بھی آپ کو ایک ٹیپ کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا ہے، نعرے والی باتیں، ایسی باتیں تھیں کہ آپ چھت کے ساتھ لگتے، لیکن میرا چونکہ وظیفہ شرعی ہے، اس وظیفہ شرعی کی خاطر ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اگرچہ آپ تھوڑے سست پڑ گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں چونکہ مارکیٹ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہماری مجلس سے کوئی ایک آدھ بھی بھٹکا ہوا راستے پر آ جائے ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد پاکستان میں آپ کی اصلاح ہے، آپ کے عقیدوں کی حفاظت ہے، مذہب شیعہ کا دفاع ہے، اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو یہ روایت جو میں پڑھنے والا ہوں اسی پر ختم کروں گا۔ یہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام المناقب ہے، علامہ خوارزمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ 5ویں 6ٹی صدی کے اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین ہے۔ کتاب بہت معتبر ہے، اور روایت کا راوی انس بن مالک ہے، روایت کا راوی انس بن مالک، پھر کہتا ہوں روایت کا راوی انس بن مالک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد کر لیں، جب بھی بیان کرنا چاہیں تو حدیث کو اس کے راوی کے ساتھ بیان کریں، پتہ لگے کہ کس کی روایت ہے۔ اور اگر اور فرصت ہوتی تو میں آپ کو سب سندیں سناتا اور ہر ایک سند کے راوی کے حالات بھی بتاتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ انس بن مالک وہ صحابی ہے جس نے 10 سال، ڈاکٹر صاحب، جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، حضور کی خدمت میں رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی ثابت قدم رہا ہے، کوئی نہیں رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ راوی کہتا ہے پیغمبر اسلام، آپ چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں نے سب کو سمجھانا ہے، بھئی عصر کی نماز، ظہر کی نماز بھی 4 رکعت اور عصر کی نماز بھی 4 رکعت۔ انس بن مالک کہتا ہے پیغمبر اسلام نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، اور پہلی رکعت میں عصر کی پہلی رکعت کے رکوع کو، عصر کی پہلی رکعت کے رکوع کو لمبا کر دیا۔ اب تھوڑے بولتے رہنا ہے، اب یہ آپ کی مرضی، جو بولنا چاہتے ہیں بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ پیغمبر اسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز کی پہلی رکعت کے رکوع کو، سجدے کی بات نہیں، وہ سجدہ کسی اور کے لیے لمبا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے پہلی رکعت کے رکوع کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا، ذکر رکوع پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اتنا لمبا کیا
کہ انس کہتا ہے صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ آج رسول کو کیا ہو گیا ہے، اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا رکوع۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے نماز کو مختصر کر دیا، پچھلی رکعتوں کو 3 رکعتوں کو مختصر کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا چکے، سلام کہہ چکے۔ انس کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا، پیغمبر کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام نے نماز کے بعد، اب صفیں تھیں، ہے توجہ ہماری طرف، مسجد ہے نا، یہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، آخر یہ صفوف ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک صف کو دیکھنا شروع کیا، پہلی صف کے ابتدا سے ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے دوسری صف کے ابتدا سے شروع کی، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ او بھائی کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے تیسری صف کو دیکھنا شروع کیا، ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا، تیسری صف بھی ختم ہو گئی، صفیں بہت تھیں، صفیں بہت تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مالی لا ارا ابن امی علی ابن ابی طالب، میں اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھ رہا۔ میں اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھ رہا۔ فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ علیہ السلام من آخر الصفوف، آخری صف سے، سب سے آخری صف سے امیر المؤمنین نے جواب دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ فنادى النبی بأعلی صوتہ، پیغمبر علیہ السلام نے بآواز بلند کہا ادنو منی یا علی، ادنو منی یا علی، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ اور کوٹ عبد المالک والو ایک نئی بات کرنے والا ہوں، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں 1145 مرتبہ کہا ہے یا علی، علی یا پیغمبر علیہ السلام، اسی روایت پر ختم کرنے والا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے، ہے توجہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی یا علی، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ دنل، یہ روایت کے الفاظ ہیں، دنل مرتضی الی المصطفیٰ، مرتضی مصطفیٰ کے قریب ہو گیا۔ کیسے قریب ہوا؟ کوٹ عبد المالک والو کیسے قریب ہوا؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں، اب میں عربی نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ وقت بہت ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین، انصار و مہاجرین
انصار و مہاجرین یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ معرفت والے ہیں، اشارے بھی سمجھتے ہیں۔ انصار و مہاجرین کی صفیں تھیں، ہاں، امیر المومنین صفوں کو چیرتے ہوئے ان میں بڑے بڑے بیٹھے تھے، ان میں بڑے بڑے بیٹھے تھے، قد بلند بھی تھے، ہاں قد بلند بھی تھے۔ تو امیر المومنین صفوں کو چیرتے ہوئے ان کی گردنوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے امیر المومنین پیغمبر اسلام کے قریب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ملازی خلفک عن الصف الاول، اے علی آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آج صف اول میں نہیں تھے، آپ تو ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے، آپ تو ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آج آپ صف اول میں نہیں تھے، آخری صف میں تھے۔ اے توجہ، ہماری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ پچھلے حضرات، میں اسی روایت پر ڈاکٹر صاحب ختم کر رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھوں گا، ہاں چونکہ ہمارا عزیز آ گیا اور وقت میں بہت وقت قلیل ہے، قلت ہے۔ بہت ساری باتیں آج ذہن میں لے کر آیا تھا کہ آپ کو سناؤں غدیر کے متعلق، جو آج تک آپ نے نہیں سنی اور کسی نے آپ کو نہیں سنائی، لیکن پھر کبھی کسی وقت۔ میرے بھائی ہے توجہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ملازی خلفک عن الصف الاول، اے علی آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے، آج آخری صف میں کیوں؟ علی عرض کرتے ہیں، ہے توجہ، بڑا لطف آئے گا۔ اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں جن کے دلوں میں علی رہتا ہے، ذرا بیدار ہو کر سننا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں گھر آیا، وضو کرنا تھا، میں نے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، تو میں نے گھر میں حسن اور حسین کو ندا دی، میں نے فضا کو ندا دی، کسی نے جواب نہ دیا، تو گویا میں سمجھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو مجھے پانی چاہیے تھا تاکہ میں وضو کروں، بس ابھی یہ بات تھی، کسی نے جواب نہ دیا، تو ہاتف سے غیب سے ایک آواز آئی، التفت یا علی، یا علی ذرا پیچھے تو دیکھو، یا علی ذرا پیچھے تو دیکھو۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پانی کی ایک بالٹی تھی، پانی کی ایک بالٹی تھی جس کے اوپر تولیہ رومال تھا۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس رومال کو، اس تولیہ کو اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پر رکھا، روایت کے الفاظ ہیں، میں نے دائیں کندھے پر رکھا، یا رسول اللہ میں نے بالٹی سے چلو بھرنے کا ارادہ کیا، پانی لینا چاہتا تھا تاکہ اپنے ہاتھوں کو دھوں۔ ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے چلو بھرنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے ہاتھوں کو دھوں، یا رسول اللہ پانی خود بخود میرے ہاتھوں پر جاری ہو گیا۔ پانی خود بخود میرے ہاتھوں پر جاری ہو گیا۔ یا رسول اللہ پانی بڑا نرم تھا، ڈاکٹر صاحب پانی بڑا نرم تھا، یا رسول اللہ پانی کا ذائقہ شہد سے، ماکھی سے بھی میٹھا تھا، یا رسول اللہ اس پانی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔
مسک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے وضو کر لیا تو میں نے مڑ کر دیکھا، نہ بالٹی تھی نہ تولیہ تھا۔ نہ بالٹی تھی نہ تولیہ تھا۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وجہہ، پیغمبر اسلام مسکرائے، پیغمبر اسلام مسکرائے، فرماتے ہیں وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، علی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، فرماتے ہیں یا ابا الحسن الا ابشرک، کیا میں تجھے بشارت نہ دے دوں؟ کیا میں تجھے بشارت نہ دے دوں؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان سطلا من الجنت، وہ بالٹی بہشتی تھی۔ میرے بھائی اجاز خان، وہ بالٹی بہشتی تھی۔ والماء والمندیل من الفردوس الاعلیٰ، وہ پانی اور وہ رومال فردوس اعلیٰ سے تھا۔ اب ذرا بیدار ہو کر سننا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں یا علی، تجھے وضو کرانے والا جبرائیل تھا، تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے والا میکائیل تھا۔ تجھے وضو کرانے والا جبرائیل تھا، تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے والا میکائیل تھا۔ ختم کر رہا ہوں، اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں۔ تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے والا میکائیل فرشتہ تھا۔ میرا بھائی ہے توجہ؟ اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں جن کے دلوں میں علی رہتا ہے۔ اب اس کو پینا نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے بھائی پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، یہ تو تیرے ساتھ ہوا، یہ سارا قصہ یہ تو تیرے ساتھ ہوا، سن میرے ساتھ کیا ہوا، سن میرے ساتھ کیا ہوا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، میں عصر کی پہلی رکعت کے رکوع میں گیا، بیدار ہو کر، میں عصر کی پہلی رکعت کے رکوع میں گیا، والذی نفس محمد بیدہ ما زال اسرافیل قابضا علی رکبتی بیدہ، اے علی میں پہلی رکعت کے رکوع میں گیا، میں سر کو اٹھانا چاہتا تھا، ذکر کے بعد، ذکر رکوع کے بعد سر کو اٹھانا چاہتا تھا، اسرافیل نے میرے ہاتھوں پر، میرے گھٹنوں کے اوپر میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اسرافیل مجھے اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ پہلی رکعت کے رکوع میں میرے ہاتھوں پر اسرافیل نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے، میں اٹھنے کا ارادہ کرتا، اسرافیل مجھے اٹھنے نہیں دیتا تھا، کہتا تھا ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے۔ اسرافیل مجھے کہتا تھا ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے۔ او بھائی پیغمبر کی نماز ہے، پیغمبر کی نماز کے اندر علی 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 ہو رہا ہے۔
نماز ہے، کتاب میرے سامنے موجود ہے، جس کسی کو شک ہو ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، ہمارے جانے کے بعد چوں چوں نہ کرنا۔ ہم ملک پاکستان میں 1 مہینہ ابھی موجود ہیں، جس کو کوئی مسئلہ درکار ہو، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، تاریخ سے، شیرازی حاضر ہے، میں تو مذہب کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا نمبر ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے۔ میرا بھائی، پیغمبر کی نماز ہے، پیغمبر کی نماز کے اندر علی علی ہو رہا ہے۔ اور بھائی، اور میرا بھائی، باپ وہ ہے جس کی خاطر رکوع لمبا ہو جاتا ہے، اور بیٹا وہ ہے جس کی خاطر سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آقا حسین ہمارا سلام ہو، شہدائے کربلا ہمارا سلام ہو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتابیں جو لینا چاہتا ہے ہمارے عزیزوں کے پاس ہیں، گاڑی کے پاس لے سکتا ہے۔